عبادت کا جس طرح دین کے تصور کو سمجھنے میں ہمیں مغالطہ ہوا ہے، اسی طرح عبادت کے تصور کو بھی سمجھنے میں ہمیں غلطی لاحق ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو آسان کر کے سمجھنا چاہیں کہ عبادت اصل میں کیا ہے، دیکھیں عبادت جو ہے یہ عبدن سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے اطاعت، فرما برداری، بندگی، عاجزی، انکساری، تواضع، تذلل، یہ تمام اس عبدن کے مادہ اشتقاق کے اندر یہ معنی و مفاہیم چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن اصل کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری، اللہ تبارک و تعالی کی ہر حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب اس کے پھر دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ کچھ امور اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جس کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ کرو، کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان معاملات اور ان احکام کو کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی یہ مت کرو، تو ان چیزوں کو نہ کرنا یہ عبادت ہے۔ یہ آسان کر کے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ رزق حلال کمانا، اس کے لیے محنت کرنا، مزدوری کرنا، مشقت کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ، تو یہ تمام رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنا، محنت مشقت کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت میں سے ایک عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں رزق حلال کر کے کماؤ، کھاؤ۔ قرآن مجید میں دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم حلالا طیبا، اے ایمان والو جو ہم نے رزق تمہیں دیا ہے نا اس میں سے پاک اور حلال، خالی حلال بھی نہیں کہا۔ ظاہر ہے کھانے کو گھر میں بریانی پک گئی، قورمہ پک گیا، سبزی پک گئی، آلو گوشت پک گئے، جو بھی ہے، جو سالن پکا، تو ظاہر ہے ان تمام پکنے والے سالن کے اندر کوئی انگریڈینٹ یعنی کوئی اجزائے ترکیبی کوئی حرام نہیں ہے۔ سالن کے اندر پانی ڈالا حلال، تیل ڈالا حلال، گھی ڈالا حلال، پیاز، آلو، گوشت، یہ ظاہراً یہ تمام چیزیں حلال ہیں نا۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے ذرائع حرام ہو، ایک دکاندار ظاہراً تو وہ حلال چیز بیچ رہا ہے، کپڑا بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، گوشت بیچ رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، کریانے کی دکان ہے، جنرل اسٹور ہے، میڈیکل اسٹور ہے، یہ تمام ظاہر ہے یہ حلال کاروبار ہیں اور وہ حلال چیزیں بیچ رہا ہے، لیکن دو نمبری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، حد سے زائد منافع خوری کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ظاہراً وہ چیزیں حلال بیچ رہا ہے، حلال چیزیں بیچ کر ظاہراً اس کے پاس پیسہ حلال کا آ رہا ہے، لیکن جو دو نمبری کی اس نے، بے ایمانی کی، جھوٹ بولا، ذخیرہ اندوزی کی، بددیانتی کی۔ اگر دفتر میں ملازم ہے، ایک آدمی کا سیدھا کام ہے، کہا کہ نہیں جناب اس آفیسر کے پاس جاؤ، اس افسر کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، اب کام تو اس کو ایک سگنیچر کرنے تھے نا، اب وہ گیا اور بیٹھ کر اس نے سگنیچر کرنے کے پیسے لے لیے کسی سے، تنخواہ تو اسے مل ہی رہی تھی، تو اس نے اس کے جائز کام کے لیے ایک سگنیچر کے لیے پیسے لے لیے۔ یا اس کی 9 to 5 کی جاب ہے، 9 سے 5 کی ملازمت ہے، جہاں وہ 1 بجے رہا ہے، 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کے آ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے تو میری حاضری لگا دینا، میں تمہاری حاضری لگا دوں گا۔ یہ سب رزق حرام کے ذرائع ہیں، یہ حرام کمائے جا رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، یہ ہم رونا روتے رہتے ہیں، مہنگائی ہے، تباہی ہے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، بے برکتی ہے، بے روزگاری ہے، حکمران ظالم ہیں، بددیانت ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ یہ صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم یہ تمام باتیں کہتے ہیں۔ کبھی ہم نے خود اپنے اوپر غور کیا کہ ہم سارے ذرائع حلال کے استعمال کر رہے ہیں؟
اس کے امپیکٹ اور اثر پوری نسلوں پر ہو جاتا ہے، انسان کو یہ خیال نہیں رہتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایمانداری سے، جو 9 to 5 اپنے جاب پر جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا، کام چاہے کچھ بھی نہ ہوا ہو، کوئی اس کے پاس نہیں آیا، لیکن وہ 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا، جس کی تنخواہ اسے ملتی ہے، اس نے کوئی تاخیر نہیں کی، غیر ضروری طور پر جھوٹ بول کر کوئی چھٹی بھی نہیں لی، تو یہ تمام امور کرنے کے بعد یوں سمجھ لیے بیٹھا تو وہ دفتر کی کرسی پر ہے، بیٹھا وہ دکان کے کاؤنٹر پر ہے، بیٹھا وہ اپنی ملازمت کی جگہ پر ہے، حقیقتاً ظاہراً تو وہ دکان چلا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، لیکن یہ تمام کے تمام امور جو وہ انجام دے رہا ہے، یہ سب کی سب اللہ کی عبادت میں شامل ہو رہی ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نوٹ کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے نا، رزق حلال عین عبادت ہے، یہ نوٹ پر بھی لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا تو نوٹ میں یہ ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، لیکن اسی نوٹ کو حرام ذرائع سے پھر لیا جاتا ہے۔ دیکھو رزق جو ہے نا، رزق انسان کے مقدر کا ملتا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، حدیث پاک ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، 4 مہینے کا حمل ہو جاتا ہے، 4 مہینے کا پریگننسی میں، 4 مہینے کے عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو پرچہ دے دیتا ہے کہ بھئی اس کی عمر اتنی ہوگی، اس کو اتنا رزق ملے گا، یہ اتنے سال جیے گا اور اتنے سال کے بعد مرے گا۔ ان تمام سالوں کا رزق ایک ہی 4 مہینے کے حمل میں اس فرشتے کو تھما دیا جاتا ہے۔ اب رزق اتنا ہی ملنا ہے، یاد رکھ لیں، رزق اتنا ہی ملنا ہے۔ شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی اچھی بات کی، اور میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان کو رزق اس کے مقدر کا ہی ملنا ہے، اور اتنا ہی ملنا ہے جتنا اس کے مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لکھا ہے۔ اب یہ کہا کہ یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو حلال کر کے کھا رہا ہے یا حرام کر کے کھا رہا ہے، ملے گا اتنا ہی، ملے گا اتنا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو 4 مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو اتنا ہی رزق ملے گا۔ اس کی مثال ایسے بھی ہے، دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جیسے محافل ہوتی ہیں تو کبھی کبھی محافل کے اندر جو لنگر تقسیم ہوتا ہے تو وہ جو ہے مطلب ختم اختتام پر جو ہے کبھی کبھی ٹیک اوے یعنی پیکٹ میں بنا کے دے دیا جاتا ہے، کبھی کبھی کھانا بھی باندھ کے دے دیا جاتا ہے، کبھی کھلا دیتے ہیں، کبھی باندھ کے لیے دیا جاتا ہے۔ اچھا جب باندھ کے دیا جاتا ہے، پیکٹس ہوتے ہیں بنے ہوئے، اب آپ دیکھیں کہ بھائی اچھا جو منتظمین ہوتے ہیں بالعموم، وہ منتظمین جو ہیں اس میں اگر انہوں نے 500 آدمی بلائے ہوئے ہیں تو وہ 700-800 پیکٹس بنا دیتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے زیادہ آ جائیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، شادی بیاہ میں بھی کیا ہوتا ہے بھائی، مہمان اگر 300 آدمیوں کا تو کھانا 400 کا بنوایا جاتا ہے، تو اس طرح تو وہ بیچارہ جو میزبان ہوتا ہے وہ پھر اسی حساب سے۔ اب دیکھیں اب پیکٹس بن گئے، محفل ہو گئی ختم، اور میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں، میں بھی پاکستانی پر مجھے فخر ہے، لیکن پاکستانی ایک معاملے میں بڑا کمزور ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر سوٹڈ بوٹڈ ٹائی کوٹ ٹائی پینٹ 3 پیس سوٹ والوں کو جب کھانا کھلتا ہے نا تو اللہ ہی اللہ ہے، پھر تو بس پھر لپک رہے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کسی کی ٹائی ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی کے کوٹ کا دامن ہے، کسی کے پینٹ پر جو ہے نا مرغی کی ٹانگ گر گئی، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے، افراتفری مچ جاتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اسی طرح جب پیکٹ تقسیم ہونے والے ہوتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں آپ جیسے شریف اچھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، جب تقسیم ہو رہا ہے تو میں بیٹھا ہوا ہوں تو لائن سے مجھے مل جائے گا، اور مل بھی جاتا ہے، اور ایک ہے میرے جیسا کھڑا ہوگا، مجھے دینا۔ اب وہ سب 4 آدمی بھی دیکھ رہے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، ارے بھائی بیٹھ جاؤ یار، نہیں تو پیکٹ وہی والا مجھے بھی ملا، پیکٹ آپ کو بھی ملا، لیکن آپ کو عزت کے ساتھ ملا، وقار کے ساتھ ملا، آپ کی شرافت کے گن گائے لوگوں نے کہا شریف النفس آدمی ہے، دیکھو آخر میں ملا، لیکن یہ اپنے جگہ سے ہلائے نہیں، ارے یار اس کو دیکھو یہ کتنا حریص ہے، لپک لے، یہ دے دو ابھی بھی مل جاتا۔ تو اسی طرح ہے، رزق اللہ نے مقدر کر دیا ہے، چاہے آپ ہاہاکار مچا کر لے لو، چاہے شرافت سے اپنی جگہ۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے ایک صاحب کو کہا کہ یار وہ دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کو صرف اتنا ہی کہا کہ یار چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں، نماز پڑھنے، کہنے لگے کہ نماز پڑھنے جاؤں گا تو اللہ کیا مسجد میں بیٹھے بیٹھے دے دے گا کیا؟
معاذ اللہ، اور کہا کہ تم ذرا بیٹھ جاؤ پہ دکان پہ، تمہیں میں دیکھتا ہوں تمہیں کیسے ملتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ پرندے، یہ چیل، یہ کوے، یہ کبوتر ہیں، دیکھو ایک کبوتر چوک تو مدینہ طیبہ میں تھا، چلو وہ تو مدینہ کے کبوتر ہیں، لیکن جاؤ یہاں یہ حیدری لگا ہوا ہے۔ کبوتر تو کھا ہی رہے ہیں، ہم تو صرف کبوتروں کو کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کبوتر کا دانہ بیچنے والے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ اسی سے رزق دے رہا ہے، پھر وہ دانہ جہاں سے خرید کے لا رہے ہیں ان کو بھی انہی سے رزق دے رہا ہے، جو اس باجرے کو بو رہے ہیں ان کو بھی اسی سے رزق مل رہا ہے۔ کھا کبوتر رہے ہیں، میں قربان جاؤں اپنے رب کے کہ وہ کبوتروں کو بھی کھلا رہا ہے، اور انہی کبوتروں کے صدقے سے نہ جانے کتنے انسانوں کو کھلائے چلا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا کریم ہے، ارے اس میں بھروسہ تو کر کے دیکھو۔ ارے وہ کیڑا جو پتھر کے اندر تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس پتھر پر مارو، موسیٰ علیہ السلام پر جب ذمہ داریاں آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم نے دین کا پیغام پہنچانا ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال، صرف ایک احساس آیا، ایک خیال آیا کہ اگر میں ہمہ وقت اپنا پورا ٹائم تبلیغ و اشاعت دین میں صرف کروں گا تو اگر میرے فیملی کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس خیال کے سبب کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے نا، عصا ہے، کہا کہ اس پر پتھر پر مار دے، تو پتھر پر مارا، پتھر شک ہو گیا، پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا، اسی کیڑے کے پاس ایک سبز رنگ کی گھاس اگی ہوئی تھی اور اسی پتھر میں سے پانی رس رہا تھا، اور وہ کیڑا کہہ رہا تھا کہ میرا رب بڑا پاک ہے، بڑا عظیم ہے، میں اپنے رب کی تسبیح کرتا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر اس نے مجھے رزق بھی فراہم کیا، اس پتھر کے اندر رکھ کر بھی اس رب نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے، بھولا نہیں ہے۔ جب وہ رب ایک کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دے رہا ہے، اے انسان تو اس کی اشرف المخلوقات ہے، تمام کائنات کو، تمام مخلوقات کو بنا کر فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب بھی میں کسی چیز کو کریٹ کرنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، تخلیق کرنا چاہتا ہوں، میں امر کن کی توجہ کرتا ہوں، فیکون، بس وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اے انسان تو کتنا عظیم ہے، تو اپنے رب کی کتنی عظیم تخلیق ہے، تجھے رب نے اشرف المخلوقات بنایا، تجھے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، فرشتے تجھ پر اعتراض کرتے رہے، لیکن رب نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ارے یہ خلی فساد نہیں کرے گا، یہ خون نہیں بہائے گا، یہ لڑائی جھگڑے نہیں کرے گا، بلکہ اسی انسانوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی پیشانی میری بارگاہ میں جھکائیں گے، ٹھنڈی راتوں میں مصلی بچھا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بھی وہ میری تسبیح کریں گے، شب ذمہ دار ہوں گے، شب بیدار ہوں گے، وہ مجھے بھولنے والے نہیں ہوں گے۔ میں ان گناہ گاروں کو نہیں دیکھتا، میں تو اپنے ان شب زندہ داروں کو دیکھتا ہوں جس کی وجہ سے سب کو رزق عطا فرما دیتا ہوں۔ انسان کی تخلیق پر کہا لما خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، ہر مخلوق کو توجہ کن سے پیدا کیا۔ اے انسان تجھے تو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور ٹھیک فیضا سویتہ، قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا، تو اپنے رب کو بھلا بیٹا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اس نے تجھے ٹھیک بنایا، تیرے ہاتھ صحیح جگہ پر لگا دیے، تیری آنکھیں تجھے دی، تیرے کان تجھے دیے، تیرا منہ تجھے دیا، تیری ٹانگیں تجھے دی، تجھے کامل انسان بنایا، چلنے پھرنے کے قابل بنایا، فقط اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو میں نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کا کانسیپٹ اور تصور ابتدا میں ہم نے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ ہر کام میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، جو کام اللہ نے کہا کرو وہ کرنا اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، اور جن کاموں سے کہا اللہ نے مت کرو اسے نہ کرنا اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رزق حلال کمانا یہ عین عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، قرآن مجید نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو لے جاتے ہیں، یذہبن السیئات۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں
کچھ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے رک جانے کے سبب اللہ معاف کر دیتا ہے. کچھ گناہ اللہ تبارک و تعالی نمازوں کے صدقے معاف کر دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ خالی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ عبادات ہیں, یہ اللہ کی بندگی کے ایک ذرائع ہیں, لیکن ذرا اور بھی دیکھو کہ اللہ کی بندگی کے کون کون سے مظاہر ہم بھلا بیٹھے ہیں, کیا کیا اللہ کی عبادت ہے. یعنی اگر آپ چاہیں تو اپنی زندگی کی ہر سانس اللہ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کا حکم مانو. تو کچھ گناہ ان الحسنات یذہبن السیئات, بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں, گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. بعض نمازوں کے سبب معاف ہو جاتی ہیں, بعض استغفار کے سبب معاف ہو جاتی ہیں, بعض انسان روزے رکھتا ہے تو معاف ہو جاتی ہیں, صدقہ کرتا ہے تو معاف ہو جاتی ہیں, خیرات کرتا ہے تو معاف ہو جاتے ہیں, درود شریف پڑھتا ہے تو معاف ہو جاتی ہیں. یہ تمام گناہ مختلف ذرائع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہ نماز سے معاف ہوتے ہیں, نہ روزے سے معاف ہوتے ہیں, نہ حج سے معاف ہوتے ہیں, نہ زکوٰۃ سے معاف ہوتے ہیں, نہ صدقہ و خیرات سے معاف ہوتے ہیں. ان تمام اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ سے کہا کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوتے. پھر یا رسول اللہ یہ گناہ پھر معاف کس سے ہوتے ہیں, کس سے معاف ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے غلاموں وہ گناہ جو نہ نماز پڑھنے سے معاف ہوں, نہ روزہ رکھنے سے, نہ حج کرنے سے, نہ زکوٰۃ دینے سے, نہ صدقہ و خیرات کرنے سے, کہا کہ وہ فقط ایک عمل سے معاف ہوتے ہیں. وہ عمل یہ ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے جس راہ میں تمہیں تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑے, اس تکلیف اٹھانے کے سبب کہ تم نے رزق حلال کمانے کے لیے کچھ تکلیف اٹھائی, اس تکلیف اٹھانے کے سبب وہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے جو نہ نماز سے, نہ روزے سے, نہ حج سے, نہ زکوٰۃ سے, نہ صدقہ و خیرات سے معاف ہوتے ہیں. وہ رزق حلال کمانے کی تکلیف سے معاف فرما دیتا ہے. لیکن انسان کوشش تو کرے نا. اس کے تو ہم نے کہا کہ ہم نے تو عبادت کو فقط مسجدوں تک محدود کر لیا یا چند مذہبی رسومات تک محدود کر لیا. نہیں, یہ سب عبادات ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ رزق حلال کمانے کے لیے بیٹھا وہ دفتر کی کرسی پر ہے صبح سے شام تک, کام بھی کوئی نہیں کیا, پین بھی نہیں لایا, لیکن اپنی ڈیوٹی پوری کی. جو ٹائم تھا اس کی جاب کا پورا کیا ایمانداری کے ساتھ. تو وہ بیٹھا تو دفتر کی کرسی پر ہے, قلم بھی نہیں لایا, لیکن گویا وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے, اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے. بے ایمانی نہ کرے, فائل کے نیچے پہیے لگوا کر لوگوں کے کام نہ کرے, ایمانداری سے اپنے کام کرے, وقت پر ڈیوٹی پر جائے, وقت پر واپس آئے. یہ سب دکاندار ہے, دکان پر بیٹھا ہوا ہے, ایمانداری سے سچ بول کر مناسب منافع رکھ کر اپنا سودا بیچ رہا ہے. بیٹھا تو وہ دکان پر ہے, گاہک سے بات کر رہا ہے, لین دین کر رہا ہے, بھاؤ تاؤ کر رہا ہے, لیکن کہ سب کچھ ایمانداری سے, سچائی سے, ایمانداری سے دکانداری کر رہا ہے, چیز بھی صحیح بیچ رہا ہے اور مناسب منافع رکھ کر بیچ رہا ہے. ظاہراً دکانداری کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے, اس لیے کہ رزق حلال عین عبادت ہے. اگر رزق حلال نہیں کرتا تو اس کے امپیکٹ اور اثر اتنے برے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. رزق حرام کی حدیث پاک میں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آیت میں نے تلاوت کی نا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے میرے رسولوں رزق جو ہے وہ طیب اور پاک اور حلال کھاؤ. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں, میرے غلاموں, تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے رزق کے حلال کے معاملے میں جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شارحین حدیث نے وَعْمَلُوا صَالِحًا, یعنی وَعْمَلُوا صَالِحًا کا مطلب ہے اور نیک عمل کرو.
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ تمہیں اللہ نے وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے، تو محدثین شارحین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق حلال کمائے گا، رزق حلال کھائے گا، عمل صالح کی توفیق اللہ صرف اسے ہی دے گا۔ جو پیٹ میں رزق حرام کا ہو تو وہ کیا عبادت کرے گا؟ کیونکہ رزق اگر حرام کا ہو، اول تو اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ملتی، تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے خیالات آتے ہیں۔ یہ صرف اگر رزق، میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا، مطلب ہمیں تو رزق، میری تنخواہ تو یوں آئی تھی، بس اس میں تو 100 روپے آ گئے تھے، 100 روپے آ گئے تھے، تو آپ ایمانداری سے بتائیں، دیکھیں آپ تو اچھے مسلمان ہیں نا بھائی، دودھ کے کڑاہ میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے یا شراب کا گر جائے، ظاہر کڑاہی تو وہ پوری کڑاہ تو پورا دودھ سے بھرا ہوا ہے، اب قطرہ تو صرف ایک ہے، کون ہے ایسا مسلمان وہ کہے گا کہ نہیں قطرہ تو ایک گرا ہے، کوانٹٹی تو دودھ کی زیادہ ہے، لیکن یہ ایسا نجس ہے کہ یہ ایک قطرہ گر کر اس دودھ کو ناپاک کر گیا، ناپاک کر گیا۔ شراب کا ایک قطرہ اس پورے دودھ کو، کوئی اس کے پینے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جب رزق ظاہراً سارا، اب اس میں آپ 1,00,000 روپے کے اندر بھی، 1,00,000 روپے کے اندر اگر 100 روپے بھی حرام کے شامل کر دیں تو وہ 100 روپے لاکھ کے حلال کے نا اس 100 کو حلال نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ 100 جو ہے نا اس لاکھ کو حرام کر دے گا۔ دیکھیں آپ سب ذی شعور، عقل مند، سمجھدار ہیں، آپ اس کی پریکٹیکلی بھی اس کو کر کے دیکھ لیں، پریکٹیکلی دیکھ لیں۔ اگر پورا ایک پیٹی سیب کا بھرا ہوا ہو اور سارے سیب ٹھیک ہو اس کے اندر، آپ باہر سے اٹھا کر ایک سیب جو ہے نا خراب اس کے اندر رکھ دیں، ایک رکھ دیں آپ، وہ سارے اچھے سیب مل کر جو ہے نا پیٹی کے پورے سیب مل کر اس ایک خراب کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی نہیں ہوگا، نہیں کریں، آپ دیکھیں، کر کے دیکھ لیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کچھ وقت کے بعد جو ہے نا وہ ایک خراب 2-4 کو اور خراب کر دے گا، پھر بھی اگر آپ نے ان کو الگ نہیں کیا نا تو کچھ عرصے کے بعد وہ پوری پیٹی کو وہ ایک سیب خراب کا خراب کر دے گا۔ بالکل اسی طرح رزق حرام کے لقمے کا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم آپ کے مخلص ہیں، اپنے رب سے رجوع کرو، رزق حلال کا کھاؤ، اللہ نے رزق مقدر کیا ہوا ہے، ملنا اتنا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جو حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا، اے میرے غلاموں، میرے امتیوں، یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے کہ رزق حلال کا کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور پھر اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اللہ پر اصل میں بھروسہ، وہ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے کہ جتنا بھروسہ اے انسان تجھے ایک نائی پر ہے نا، نائی پر، ہیئر ڈریسر، ٹھیک ہے، نائی پر ہے، کہا کہ صرف اتنا ہی بھروسہ اگر تو اپنے رب وہی پر کر لینا، جتنا بھروسہ تو ایک نائی پر کرتا ہے بھائی اتنا ہی کر لینا، تو یقین کر تیرا رب تجھے کہاں سے نوازے گا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ کمپیریزن آپ نے کیسے بتایا کہ نائی پر بھروسہ؟ تو کہا کہ جب تو نائی کے پاس خط بنانے کے لیے بیٹھتا ہے، جب وہ خط بناتا ہے تو اس کا اس طرح تیری شہرت پر ہوتا ہے، اگر اس کا ہاتھ کاپ بھی جائے نا تو تیری شہرت کٹ جائے گی اور تیری زندگی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جو اس کی کرسی پر اطمینان سے تجھے بٹھائے رکھتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تو اس نائی پر بھروسہ کرتا ہے کہ یہ اپنے کام کا ماہر ہے، اس کا ہاتھ کانپے گا نہیں، پسلے گا نہیں، میری شہرت کٹے گی نہیں۔ ارے ظالم انسان، کم از کم اتنا ہی بھروسہ اپنے رب پر کر لے، اپنے رب پر کر لے۔ یہ ہمارے یہاں معاشرے میں سر پتول نہیں ہوتی ہے، باپ کے انتقال کرنے کی دیر ہے، اولاد جو ہے میرا حصہ مجھے دے دو، مجھے حصہ میرے دے دو، ایسا جیسے باپ نہیں لے کے گیا تو تو کہاں سے لے کے جائے گا؟ باپ کے پاس آیا تھا وہ تیرے دادا کا تھا، دادا کے پاس آیا تیرے پردادا کا تھا، جب وہ چلے گئے کیا وہ لے کے گئے؟
وہ تو یہی چھوڑ گئے، تم کیوں سر پٹھول کرتے پھر رہے ہو؟ یقین کریں خونی رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن، بہن بھائی کا دشمن، بہن بھائیوں کے دشمن، اس طرح چل رہا ہے صرف اس مال پر۔ تو اسی طرح ایک شخص مر گیا، ایک شخص انتقال کر گیا، تو وہ مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ بھی لڑو جھگڑو نہیں، تم مال رکھ لو۔ اس کو تک یہ کسی اور تک جب یہ خبر پہنچی تو جب مال و جائیداد کا حساب کتاب لگایا گیا تو بھائیوں نے کہا کہ بھائی یہ مال ہمارا، اس نے کہا یہ میرا، وہ والا مکان میرے نام ہے، وہ والا مکان میرے نام ہے۔ تو ایک بیچ میں شریف آدمی تھا، اس نے کہا کہ یار دیکھو تم مجھ سے لڑو مت، تم رکھو یار، تم ایسا کرو یہ جو ماں باپ ہے نا میرے بوڑھے، تم یہ مجھے دے دو، مال سب تم رکھ لو، میں کرائے کے مکان میں رہ لوں گا لیکن یہ ماں باپ کی خدمت میں کر لوں گا۔ اس نے مال جائیداد چھوڑ دیا اور ماں باپ کی خدمت کو عکس کر دیا۔ تھیم میری یہ بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رزق جو ہے نا مقدر ہے، ملنا اتنا ہی ہے جو رب نے لکھا ہے، اور وہ دے گا تمہیں، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں دے گا۔ تو اس نے یہی کیا، بھائی نے باقی جائیداد بھائیوں نے خود بٹوارے میں لے لی اور اماں ابا بوڑھے اس کے حوالے کر دیے۔ وہ بیچارہ ماں باپ کی خدمت کرتا رہا۔ باپ ہمیشہ ایک نصیحت کرتا تھا، کہا کہ بیٹے رزق ہمیشہ حلال کا کھانا، رزق حلال کا، اور حلال کے رزق میں برکت ہوتی ہے، تو حلال اور برکت والا رزق کھانا، بس یہ نصیحت تھی باپ کی۔ تو باپ کا ہو گیا انتقال، تو کچھ عرصے کے بعد خواب وہ دیکھتا ہے، اب ظاہر ہے اس کی قسم پرسی کی حالت، کرائے کے مکان میں وہ رہتا تھا۔ خواب میں کوئی بتانے والا اس کو بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ پر چلا جا، وہاں 10 دینار جو ہے وہاں دفن ہے، وہ 10 دینار تیرے لیے رکھے گئے ہیں اللہ نے، وہاں سے جا کے نکال لے۔ تو اس نے پوچھا، کہا کہ وہ حلال کے ہیں اور برکت ہے اس میں؟ اس نے کہا حلال کے تو ہے لیکن برکت نہیں ہے اس میں۔ تو وہ رک گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے خواب بیوی کو سنا دیا کہ لیکن میرے ابا نے مجھے نصیحت کی تھی کہ رزق حلال اور برکت والا کھانا، تو میں نے پوچھنے والے سے پوچھا تھا کہ بھئی اس میں برکت ہے؟ اس نے کہا حلال تو ہے لیکن برکت نہیں ہے، تو میں نہیں جا رہا۔ تو اس بھلی مانس بیوی نے کہا اچھا بھائی لے نہیں رہا لیکن جا کے دیکھ کے تو آ جا۔ تو ظاہر ہے پیسہ دیکھ کے کون؟ اس نے کہا نہیں بھائی جب لینا نہیں ہے تو پھر جانا بھی نہیں ہے۔ اگلی رات آ گئی، پھر اسے خواب میں کوئی شخص بتانے والا بتا رہا تھا کبھی فلاں جگہ پر 1 دینار رکھا ہوا ہے، وہ تیرے لیے ہے، جا کے نکال لے۔ اس نے کہا کہ وہ حلال کا ہے اور برکت ہے اس میں؟ اس نے بتانے والے نے بتایا ہاں حلال کا بھی ہے اور برکت بھی ہے اس میں، حلال کا بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ تو وہ چل پڑا، صبح ہوئی چل پڑا۔ اللہ ہے دوستو، ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، ارے ہم نے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی جوت جگائی ہی نہیں ہے، ذرا اس سے پیار کر کے تو دیکھو، اس پر بھروسہ تو کر دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو میرے خاطر تقوی اختیار کر لیتا ہے نا، میں اس کے لیے ایسے ایگزٹ اور ایسے راستے نکال دیتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، میں اسے وہاں سے رزق دیتا ہوں جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے، اس کی سوچ سے بھی ماورا ہوتا ہے۔ دیکھو وہ شخص گیا اور واقعی وہاں سے اس نے دیکھا اس کو 1 دینار مل گیا، وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا چلو، اب جیسے ہی راستے میں آیا تو اس کو مان خیال آیا یار بہت دن ہو گئے، بڑی تنگی ہے، کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا، چلو آج جو ہے نا مچھلی ہی کھا لیتے ہیں یار، بیوی نے بھی نہیں کھایا، میں نے بھی نہیں کھایا اچھا کھانا، تو آج مچھلی ہی لیتے ہیں۔ تو اس نے ایک مچھلی خرید لی، 1 دینار کی مچھلی خرید لی اور لے کے گھر آیا۔ جب گھر آیا بیوی کو کہا کہ بھئی بڑے دن ہو گئے، کوئی اچھا کھانا نہیں ملا، نیک بخت چل پھکا اور آج مچھلی کھائیں گے مل کے، ماں کو بھی کھلائیں گے، تو بھی کھا، بچے بھی کھائیں گے۔ اس بیوی نے جب مچھلی کو شک کیا، جیسے ہی شک کیا اس مچھلی کے پیٹ سے ایک موتی نکل آیا، اس موتی کی قیمت لگائی، اس کی پوری نسل کے لیے وہ موتی کی قیمت کافی ہو گئی تھی، زیٹ کے کھا رہے تھے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ،
میں تمہیں رزق وہاں سے دوں گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے. ہم نہ جانے کیا مارے مارے ادھر کی ادھر کرتے ہیں، ادھر کی ادھر کرتے ہیں، لیکن رزق تو اتنا ہی ملنا ہے نا. تو ہمیشہ رزق کو حلال کر کے کھانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے خزانہ غیب سے وافر رزق حلال اور بابرکت رزق عطا فرمائے.